السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلہ وصحبہ البرارات اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگران جلسہ حضرت العلامہ حافظ قاری محمد نظام الدین غوری صوفی صاحب مدت فیوزہ، اور جمیع ناظرین کرام اور سامعین کرام، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ سیرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ، جو مزین المنبر والمحراب بھی ہے اور ابن خطاب بھی ہے، آپ کی شان اور فضیلت اور مناقب جس کا ذکر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار احادیث طیبہ میں فرمائیں، اور اللہ عز و جل کئی مقامات پر اشارتاً و کنایتاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ کا ذکر خیر قرآن کریم کے اوراق پر فرمائیں۔ اور عجیب طرفہ بات ہے، آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا جو مطالعہ کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ پہلا پارہ پڑھے ہیں، دوسرے پارہ پڑھیں گے، تیسرا پارہ پڑھیں گے، چوتھا پارہ پڑھیں گے، یہاں پر کوئی قسم کا لفظ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک 5ویں پارے کے 6ویں رکوع تک قسم نہیں فرما رہا ہے، قسم نہیں کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلی مرتبہ قرآن کریم میں قسم، اور یہ ترتیب اللہ عز و جل کے حکم سے حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ جیسا پاروں کی ترتیب ہے یا پھر رکوعات کی ترتیب ہے، یہ بعد کے دور کی چیزیں ہیں، مگر قرآن کریم کے سورتوں کی اور آیتوں کی ترتیب حبیب دعوت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی مکمل فرمایا ہے۔ تو آپ پڑھتے جائیں گے قرآن تو آپ کو قرآن کریم میں قسم نظر نہیں آئے گی، لفظ قسم، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کے کوئی بات فرمائے۔ پہلا جو وقت آئے گا، پہلی جگہ جو قرآن کریم میں قسم کی آئے گی وہ کیا ہوگی؟ فلا وربک لا یؤمنون، مومنوں کی قسم ہے اللہ کی۔ فا جو ہے، کبھی قسم جو ہے واؤ کے ذریعے سے ذکر ہوتا، فا کے ذریعے سے ہوتا ہے لفظ قسم۔ قسم کا لفظ لا اقسم بهذا البلد بھی آتا ہے، کبھی والضحى واللیل اذا سجا بھی آتا ہے، والشمس وضحاها۔ اسی طرح فا بھی حروف قسم ہیں، حرف قسم، فاللہ، فاللہ، تو فلا وربک نہیں ہے اللہ کی قسم، اللہ اپنی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہے، حتی یحکموک، جب تک کہ وہ آپ کو حکم بنائیں، یعنی آپ کا جو فیصلہ ہے وہ فیصلے کو من و عن، بغیر کسی تبدیلی کے قبول فرمائیں، فیما شجر بینہم، ان کے درمیان جو کچھ معاملات ہو جائیں تب اس میں آپ کو حکم بنائیں۔ جو آپ کا حکم نہ مانے گا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ کس کی شان میں نازل ہوئی؟ آپ تمام حضرات کو واقعہ معلوم ہے، میں تفصیلات میں واقعے کی نہیں جاؤں گا، مگر اس سے 2-3 باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے محبوب، اللہ کے اپنے محبوب کے غلام کی ایک ادا اس قدر پسند آئی کہ اس کا ذکر قسم، پہلی مرتبہ جو قسم آیا وہ قسم کے ذریعے سے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے ایک شخص کو جو مسلمان تھا اس کو قتل کر دیا، منافق تھا دراصل۔ مدینے میں غلغلہ اٹھ گیا کہ عمر ابن الخطاب نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو بلایا، بلا کر کے پوچھا، اے عمر، کیا تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے مسلمان کو نہیں قتل کیا۔ لوگ کہنے لگے کہ اے عمر، آپ نے تو وہ کلمہ گو تھا جو مسلمان تھا اس کو مارا ہے۔ حبیب پاک نے پوچھا، کیا عمر یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، جو آپ کی بات نہ مانے، جو آپ کے فیصلے کو نہ مانے، جو آپ کو حکم نہ مانے، تو وہ مسلمان ہی کب رہتا ہے، تو لہٰذا میں نے کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا۔
تب اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کی تائید میں یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ قرآن کریم کی 19 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی 19 آیتیں ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زبان پر، یعنی جو انہوں نے کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمایا. یہ فلا وربک کی آیت لے لیں آپ، یا پھر یا رسول اللہ کیا ہم مقام ابراہیم کو اپنی مصلی گاہ بنائیں، اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اے حبیب پاک آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. اس طریقے کی 19 آیتیں ہیں جو قرآن کریم میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور ان کی زبان پر نازل ہوا. اچھا، آپ قتل کا واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک منافق کو مارا. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تو تھا مقتدی، یعنی نماز پڑھنے والے کا معاملہ تھا. میں آپ کی سیرت پاک کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، آپ کے فضائل و مناقب کا، کہ حبیب پاک سے کیا نسبت ہے، حبیب پاک سے کیا تعلق ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کی ذات مبارکہ کو. کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، حالانکہ مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا، سورہ نساء مکمل طور پر مدینہ پاک میں نازل ہوئی. جب مدینہ پاک میں یہ آیت نازل ہوئی تو جبکہ حکومت بن چکی تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی. اسلام کیا کہتا ہے، کوئی اگر آدمی مرتد ہو جائے، گستاخی کرے، وہ مرتد ہو جاتا ہے شریعت کی روشنی میں. شریعت کیا کہتی ہے، ویسے شخص کو پہلے تو یہ کہ قید خانے میں ڈالا جائے، پھر قید خانے میں ڈالنے کے بعد اس کے شکوک و شبہات کو دور کیا جائے. جب شکوک و شبہات کو دور کرنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لے تو پھر بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے گا. اگر اس کے باوجود بھی وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی بات پر اڑا رہتا ہے، تب اس کو قتل کرنے کا اسلامی حکومت کو اجازت ہے. جبکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے رہبر، رہنما، حاکم ہیں. اس کے باوجود عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سزا خود اپنے ہاتھوں سے دے کر کے بتایا کہ دنیا کے سارے قانون اپنی جگہ ہوں گے، مگر جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے اس کا ایک ہی معاملہ اور ایک ہی قانون ہوگا، وہ یہ کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ شدت اور غلظت یہ کیوں ہے؟ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان انوار احمدی میں ذکر فرماتے ہیں کہ انوار احمدی میں مستدرک حاکم کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آخر وقت میں جب خلیفہ بنایا گیا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ بڑے سخت ہے، بڑے شدت پسند ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا ایھا الناس انی قد علمت انکم تونسون منی شدتا وغلظہ، اے لوگو تم مجھ سے شدت، میری غصہ اور میری سختی کی وجہ سے تم لوگ جو ہے مجھ سے مانوس نہیں ہوتے اور میرے ساتھ جو ہے میرے بارے میں غلط بات ذہن گمانی رکھتے ہو. وذالک انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ وخادمہ. کیا فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق، میں حبیب پاک کے ساتھ رہتا تھا، میں دیکھتا تھا لوگ جس طرح حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے اور انجانے میں بے ادبی اس طریقے سے کہ تکلیف دے دیا کرتے، وقتاً فوقتاً کوئی آ جا رہا ہے، کوئی بیٹھے بیٹھے سوال کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو میں اس وجہ سے غصے میں آتا. کنت عبدہ وخادمہ، میں حبیب پاک کا عبد، غلام تھا اور ان کا خادم تھا، ان کی حبیب پاک کی صورت سے، تاکہ میں سختی کروں گا تو لوگ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں آئیں گے. اسی لیے فرمایا کہ میں اس لیے غصے کا اظہار کیا کرتا اور لوگوں کے ساتھ سختی کیا کرتا. تو معزز سامعین کرام، فاروق اعظم کی جو سختی ہے، فاروق اعظم کی جو اشداء علی الکفار کی جو طبیعت ہے، وہ طبیعت ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب لوگوں کو سکھانے کے لیے. آپ نے ایک بات سنی کہ ایک آدمی کو جو منافق تھا اس کو قتل کیا، یہ تو ایک منافق کی بات ہوئی. آگے چلیں آپ کے دور حکومت میں آپ کو پتا چلا کہ ایک امام ہے، مسجد کا ایک امام ہے، وہ ہر وقت ہر نماز میں سورہ عبسہ و تولیٰ پڑھا کرتا ہے. اب تک آپ نے مقتدی کی بات سنی ہے نا، اب امام کی بات سنیں. آپ کو بتلایا گیا کہ ایک امام ہے جو سورہ عبسہ پڑھا کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تک ماں کی اقرار کر لیا، پتہ تحقیق کر لی کہ آدمی یقیناً پڑھتا ہے، آپ نے اس کی گردن اڑوا دی.
یہ کہتے ہوئے کہ یہ جانتے بوجھتے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ مقتدی کا وہ عالم، امام کا یہ عالم، یعنی ان کے نزدیک نہ مقتدی مقتدی ہے نہ امام امام ہے جب تک کہ وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور عاشق نہیں آتا۔ ادنا درجے کی بھی بے ادبی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ پسند نہیں فرماتے۔ آپ کی شان میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حساب مقامات پر فرمایا ایک مرتبہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ایک اور مقام پر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے یعنی بولنے والے، محدث اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کے درمیان جو ہے انبیاء کرام کی بات کو پہنچانے والے ہوتے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی اگر محدث ہے تو حضرت فاروق عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ و ارضاہ ہے۔ حبیب پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس شخص اول من یصافح الحق عمرہ، فرمایا جس سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مصافحہ فرمائے گا وہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات پاک ہے، اور فرمایا سب سے پہلے جس شخص پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ وہ بھی عمر فاروق ہوں گے، اور سب سے پہلے جس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل فرمائے گا وہ بھی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں فضائل عمر میں نقل فرمایا اور اس کا حدیث نمبر ہے 104۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا مصباح الجنت عمر ابن الخطاب، فرمایا جنت کا چراغ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارضاہ ہے، یعنی جنت کی روشنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق کا ابتدائی زمانہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا معاملہ یہ تھا کہ ایمان لانے سے پہلے ان کو کوئی خاص شرف نہیں تھا، کیا تھا، بس وہ ایک پہلوان تھے، ریسلر تھے، سمجھے کشتی لڑنے والے، آج کے دور میں ریسلر کہہ لے کہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا، جب مار پیٹ کا موقع آتا تو حضرت عمر فاروق کو لوگ آگے کیا کرتے تھے، ان کو آگے کر دیا کرتے تاکہ وہ جب بات چیت ختم ہو جائے، اب لڑائی جھگڑے کا معاملہ آتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کو آگے کیا کرتے، کیونکہ آپ کے والد خطاب جو کہ ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان نہیں لائے تھے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارضاہ کو ایمان لانے سے کچھ دن پہلے آپ کے والد نے آپ کو مارا، یہ کہتے بڑے آدمی کو، اور یہ کہتے ہوئے کہ تم سے اونٹ تک چرانے نہیں آتا، یعنی تم نکمے ہو، تمہارا کوئی تو معزز سامعین کوئی کمال نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت نے، آپ کی معیت نے، آپ کی سنگت نے جو کمال کیا ہے نا، وہی کمال سب سے بڑا کمال ہے، وہی پہچان عمر فاروق کی پہچان ہے۔ معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ کیا ہے، آپ علم جاننے والے تھے، بچپنے سے علم کے جاننے والے، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور تقریباً عام الفیل کے تقریباً 13 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور نبوت کے 6 سال 35 سال کی عمر شریف میں اسلام لا کر کے دائر اسلام میں وہ داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خط بہت کمال کا عطا فرمایا تھا، اسی لیے آپ کے خطبات اور آپ کی توقیعات اب تک بھی سیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کی قوت تحریر، برجستہ کلامی، تحریر اور تقریر کا ایک عجیب انداز تھا۔ ایک آپ کو اکثر ہم یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھ کر سنتے ہیں وہ قول کو، وہ بات کو کہ گاندھی جی کی کہی ہوئی ہے، ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ بھائی گاندھی جی نے یہ کہا ہے، حالانکہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک خط حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ کو لکھا تھا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد لکھتے ہیں کہ عمل کی مضبوطی یہ ہے، پکا عمل یہ ہے کہ آج کا کام آج کر، کل پر نہ ڈالا کر۔ آج ہمارے پاس، ہم تو یہ بچپنے سے سنے ہیں کہ آج کا کام آج کر، کل کا کام بھی آج کر، آج کا کام اب، کل کا کام آج، یہ گاندھی جی کا ہم فریز سمجھتے ہیں، مگر آپ اس کا لب لباب دیکھ لیں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کا قول مبارک ہے۔ فرمایا کہ عمل کی مضبوطی، یعنی مضبوط عمل کون سا ہے، بہترین عمل کیا ہے، آج کا کام آج کر،
آج کا کام کل پر نہ اٹھا کر رکھ. اگر ایسا کریں گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے اور تم پریشان ہو جاؤ گے کہ پہلے کس کام کو کریں اور کس کام کو چھوڑیں. اس طرح نہ پہلے کا کام ہو سکے گا نہ آج کا کام ہو سکے گا. یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے قول مبارک میں کا ایک قول کا آپ کو نظریہ بتایا میں کہ کس طرح آپ کی تحریر اور تقریر ہوا کرتی تھی. جتنے صحابہ کرام ہیں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام ہیں. ہر کوئی مطلوب مصطفیٰ ہے، طالب مصطفیٰ اور طالب خدا ہے. ہر کوئی مصطفیٰ کی رضا کے لیے اور مصطفیٰ کے لیے وہ خود اپنے سے آ کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، مگر فاروق اعظم کی تنہا ذات ہیں جنہیں حبیب پاک نے اللہ سے مانگ کر لیا. ہر کوئی ایمان لا کر کے عزت اور شرف حاصل کیا، مگر فاروق اعظم کا ایمان لانا اسلام کے لیے عزت اور بلندی کا باعث بنا ہے. وہ کسی کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے کس کا ہے، کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. ہوا یہ تھا کہ واقعہ چہارشنبے کا دن تھا. حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو مشرکین مکہ نے حملہ کر کر کے شدید زخمی کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق بڑے زخمی ہو چکے تھے. آپ نے اور آپ دار ارقم میں جب پہنچے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی تکلیف دیکھی تب دعا فرمایا کہ اللہم اعز الاسلام بعمرین، اے اللہ اسلام کو 2 عمر میں سے، یعنی عمر بن ہشام میں سے یا عمر بن الخطاب سے اسلام کو عزت اور شرف عطا فرما. وخاصتاً لعمر بن الخطاب، فرمایا اللہ اسلام کو عزت دے. میری اگر تو پوچھے گا، میرے دل کی بات پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما. حبیب پاک کی زبان اقدس سے دعا نکل چکی تھی، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا. ہر وقت ہم دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں، اب مصطفیٰ کی دعا عمر کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑے ناز سے جب دعائے، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو معزز سامعین کرام، اب عمر بن خطاب کی دعا، حضرت حبیب پاک کی دعا عمر بن خطاب کا پیچھا کر رہی ہے کہ جدھر عمر جا رہے ہیں دعا پیچھے 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 جا رہی ہے. وہ ان کا دار الندوہ میں جانا، وہاں کفار مکہ کا ان کو بھڑکانا، وہاں سے نکلنا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کے ارادے کے تحت، اور تلوار لے کر کے جانا، راستے میں حضرت رقم کا ملنا، ان کی بہن کی گھر کی طرف بھیجنا، وہ دراصل وہاں جانا، بہن سے بہنوئی سے لڑائی ہونا، مار پیٹ کرنا، بہن کا کہنا، یہ سارے بہانے تھے. در حقیقت اس کے پیچھے کیا چل رہی تھی؟ دعائے محمد چل رہی تھی. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. دعائے محمد ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. اب جھک جھک کر قدم چوم رہی تھی عمر فاروق کا. اب بہانے تلاش ہو رہے تھے. وہ سارا کچھ جو کچھ ہوا وہ دعائے محمد کی قبولیت کا اللہ کا بنایا ہوا نظام تھا. بس ہر کوئی اسلام لا کر کے عزت اور شرف پاتا ہے، مگر فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا کہ اے اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور فوقیت اور شان، عظمت اور شوکت عطا فرما. تو معزز سامعین کرام، اسلام کی عزت دینے والے عمر خطاب بنے. تو اس سے کیا پتا چلا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اگر اپنی چپل کا، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگا کرو. کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیوں نہیں فرمایا اللہ اسلام کو عزت دے؟ فرما سکتے تھے نا. یہ کیوں فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر ابن الخطاب خاصتا، عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان اور شوکت اور عزت عطا فرما. تو پتا کیا چلا؟ غیر خدا سے مدد مانگنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ اور سنت ہے. ہمیں کیوں بتلایا گیا؟ حبیب پاک کو تو ضرورت نہیں، حبیب پاک کرتے تو خود آ جاتے، خود کافی تھا. مگر ایک تو اسباب تلاش کرنے کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، دوسری بات ہمیں بتلایا جا رہا ہے نبی کے علاوہ غیر نبی کا بھی وسیلہ لینا اور ان سے استعانت، استغاثہ، مدد مانگنا جائز نہیں بلکہ میری سنت ہے بتلایا. تو معزز سامعین کرام، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. تو معزز سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ بتلانا کہ پھر یہ نہیں کہ نعوذ باللہ یہ آئے تو عزت ملی، نہیں، بلکہ مقام عمر فاروق کو عطا کرنا تھا. ورنہ کیا عجب تھا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا لے، ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دے،
تو کیا وہ ماحول کو نہیں بدل سکتے؟ یقیناً بدل سکتے، مگر مکی دور ہے، اسباب تلاش کرتے ہوئے ہمیں قیامت تک آنے والے دور کے مسلمانوں کے لیے اسباب بتانا ضروری تھا۔ تو معزز سامعین کرام، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 39 حضرات اسلام لا چکے تھے، 40ویں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کی زیارت مبارکہ بنی ہے، اور فرمایا حجر اسود کے پاس جب بھی آتے چومنے کے لیے تو فرماتے کہ اے حجر اسود، تو صرف ایک پتھر ہے میرے نزدیک، اگر تجھے مصطفیٰ نے چوما نہ ہوتا، مصطفیٰ نے اگر چوما نہ ہوتا تو میں بھی تجھے نہیں چومتا۔ تو پتا چلا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تعلق کا معاملہ کیا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ سے۔ اچھا، دوسری بات حبیب پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اے عمر، اسلام لاؤ تو کسی سے ذکر نہیں کرنا، چھپا کے رکھنا۔ حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لا کر چھپا کر رکھنا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حکم عدولی کرتے ہوئے آپ جا کر کے مکے میں ٹھہر کر کے اعلان فرمایا، ہر ایک کے گھر پر جاتے دستک دیتے، اے ابو جہل سن، میں ایمان لا چکا۔ ابو لہب کے گھر پہ جاتے، عتبہ کے گھر پہ، شیبہ کے گھر پہ، ہر ایک کے گھر پر جا کر دستک دے دے کر آپ نے بتلایا کہ میں ایمان لایا ہوں، میں اسلام لایا ہوں۔ تو پتا چلتا ہے عاشق جب ایک ایمان ایک لیول سے اوپر بڑھ جاتا ہے نا، جب عاشق فنا فی المحب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی جب وہ کچھ کہے اپنی ذات کے بارے میں تو اس کی حکم عدولی کرنا وہ حکم عدولی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کے عشق اور محبت کی علامت ہے۔ جیسے سیدنا مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ وارضاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیبیہ کے موقع پر کہ محمد الرسول اللہ مٹا دو، آپ نے فرمایا رسول اللہ میں نہیں مٹاتا، میں نہیں مٹاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مٹاؤ، آپ نے فرمایا نہیں مٹاتا۔ تو وہاں پر ان گستاخی نہیں، حکم عدولی نہیں، بلکہ وہ اعلیٰ درجے کا عشق ہے۔ جب عشق کی منزل پر محبوب عاشق اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اب وہاں پر معشوق اور عاشق کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کی محبت، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے حکم کی نافرمانی بھی اس کی محبت کی علامت مانی جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ کیا تھا؟ اچھا، آپ کی پاس ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق کو فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے سب سے بہتر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ، یہ تو حضرت عمر حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ما طلعت الشمس على رجل افضل من عمر، سورج کوئی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے افضل ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ دیکھیں دونوں میں محبتیں، تعریفیں، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی ساتھ محبت اور مودت کا اظہار، یہ کوئی کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ حقیقت برمبنی باتیں تھیں جو ایک دوسرے کے بارے میں وہ ادا کیا کر رہے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ کی دختر مبارک ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے جب آپ نے نکاح فرمایا، حضرت علی نے، حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی سے، جو 40,000 درہم کا مہر دیا آپ نے، حالانکہ آپ بڑا مہر دینے سے منع فرمایا کرتے، فرماتے کہ 10 درہم آپ نے مقرر فرمائے تھے مہر کے، مگر فرمایا نہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور گھرانے کی بیٹی ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، یہ عام خواتین کی طرح نہیں ہے، یہ اسپیشل اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو فرمایا یہ نبوت کے گھرانے والی لڑکی ہے، تو فرمایا ان کا مہر جو ہوگا اعلیٰ ترین مہر ہوگا، ان کی جو شان اور عظمت ہوگی وہ اعلیٰ ترین اور اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس قدر آپ کا بارے میں ملتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کا معاملہ ملتا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ کا اقتدار اور آپ کا عدل، دور خلافت بے مثال فتوحات کے اللہ نے کامرانی اور کامیابی سے نوازا۔ قیصر لے لیں، کسریٰ لے لیں، جو کو اسلام کی آغوش میں لا کر کے رکھ دیا، شام لے لیں، مصر لے لیں، عراق لے لیں، جزیرہ لے لیں، عجم لے لیں، ارمینیا، فارس، کرمان، مکران، آپ کہاں چلے جائیں، بیت المقدس، سارے کا سارا علاقہ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3,600 علاقے فتح ہوئے، 900 جامع مساجد تھی اور 4,000 عام مساجد تعمیر کی گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال، عدالتیں، عدالتوں کے قاضی، اور آپ رضی اللہ عنہ نے تاریخ ہجری تاریخ کا سن کا آغاز فرمایا جو آج تک جاری ہے،
اور آج ہمارے پاس لوگوں کو کاؤنٹنگ، مردم شماری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چل رہا ہے، وہ حضرت عمر نے پہلی مرتبہ کروائی. نہریں کھدوائی، شہر آباد کروائیں، دریاؤں کو جوڑا، دریائیں بنائی اور لوگوں کے اوپر ٹیکس لگایا. جو تاجرین تھے تجارت کرنے کے، ان کو اصول بتائے گئے، جیل خانے قائم کیے گئے، راتوں کو گشت کرنے کا معاملہ ہو، رعایا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہو، یا پھر فوجیوں کی چھاونیاں بنانا، ان کے لیے خاص فوج ترتیب دینا. پہلے ایسا ہوتا کوئی جنگ ہوتی تو سارے کے سارے نکل کر چلے جاتے، مگر ہونے یہ لگا کہ سارے چلے جا رہے ہیں تو دنیا کا کاروبار سارا رک رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، فوج ایک علیحدہ ہوگی، ان کو سیلری دی جائے گی، وہ متعین ہوں گے. پھر اس کے بعد مکے سے مدینے تک سفر کرنے والوں کے لیے راستوں میں سرائے خانے، مسافر خانے، گھر بنائے گئے تاکہ وہ آرام کر سکے. گمشدہ بچوں کی پرورش کا انتظام فرمایا. مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے گئے اور اسکول اور انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھی گئی. ٹیچرز اور اس کے لیے معلمین، مدرسین کو تقرر فرمایا گیا. تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر فرمائی. وقف کا جو طریقہ کار ہے اس کو ایجاد فرمایا. مساجد کے ائمہ کرام، مؤذنین کی تنخواہیں مقرر فرمائی. مساجد کو روشن کرنے، اسی لیے مزین المنبر والمحراب اسی لیے آپ کو فرمایا جاتا ہے. اور کئی ایسے کارنامے ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود معاملہ یہ کہ جسم پر پیوند لگے ہوئے، جسم پر 40 کے قریب پیوند لگے ہوئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کے جسم مبارک پر، کپڑوں پر. اور معاملہ ایسا کہ ایک مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ خاتون کچھ تیل وغیرہ لے کر راستے سے گزر رہی تھی، ٹھوکر لگی اور تیل گر گیا، رونے لگی. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا گزر ادھر سے ہوا. آپ نے پوچھا کہ اے بڑھیا کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میرا تیل گر گیا ہے، مجھے اپنا تیل چاہیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جاؤ جا کر کے بیت المال سے لے لو. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہی تیل چاہیے. جب اس کا اصرار ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ نے اپنا ڈنڈا عصا زمین پر لگایا اور فرمایا اے زمین، اگر عمر تجھ پر عدل اور انصاف کرتا ہے، اگر ناانصافی نہیں کرتا، عدل اور انصاف کرتا ہے، تو اس بڑھیا کا تیل اس کو واپس کر دے. تو معزز سامعین کرام، راویین بتاتے ہیں کہ اس بڑھیا کا تیل ایسے جیسے سے پانی کا چشمہ ابلتا ہے ویسا ابلتا ہوا نکلا اور اس کی شیشی میں اس نے بھر لیا اور اپنے گھر واپس لے گئی. یہ تو ایک روایت کی بات. حدیث پاک آگے سنیں. مدینہ منورہ کے مضافات میں، گاؤں میں، اطراف میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس ہونے لگے. فاروق اعظم گئے، جا کر کے زمین پر اپنا عصا گاڑ کر کہنے لگے کہ اے زمین، کیا میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ میں تجھ پر انصاف نہیں کرتا؟ اگر میں انصاف کرتا ہوں تو اپنی جگہ پر ثابت اور ساکن ہو جا اور زلزلے بند ہو جائے. اس کے بعد سے کبھی پھر زمین مدینہ منورہ کے مضافاتی علاقوں میں، یعنی آؤٹ کٹس میں، کبھی پھر زلزلے کے جھٹکے نہیں آئے. تو معزز سامعین کرام، غلام نبی کون ہے؟ مصطفیٰ کا غلام کیسا ہے؟ زمین جس سے بات کر رہی ہے، زمین جس کی بولی جانتی ہے، زمین جس کی بات سمجھتی ہے اور اس کے حکم پر اس کی بات سن کر کے وہ ساکت اور ساکن ہو جایا کرتی ہے. غلام بننا ہے تو ایسے غلام بنے کہ ہر چیز پر قبضہ ہو اور قدرت ہو. اچھا، یہ تو ایک بات ہوئی. یہ تو بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں، بخاری میں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے آپ نے فرمایا یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل. لوگ پریشان کہ بھئی کیا بات ہے؟ ساریہ، حضرت ساریہ تو نہاون ایران کے علاقے میں ہے اور حضرت عمر مدینہ منورہ میں ہے. مگر ہمت نہیں ہوئی حضرت عمر سے جا کے پوچھنے معاملہ کیا ہے. جب حضرت ساریہ واپس آئے تو ان کو بلا کر کے پوچھا حضرت ساریہ سے کہ معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہم نے حضرت عمر فاروق پہ ایک عجیب بات دیکھی. وہ کہہ رہے تھے یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل فرما رہے تھے. تو حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم جا رہے تھے جنگ کے لیے اور ہمارے پیچھے لشکر تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے لشکر ہے، ہم آگے جا رہے تھے. تو یکایک ہونے یہ لگا کہ ہم آگے چل رہے ہیں اور ہمیں اچانک آواز آئی یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل. جیسے ہی آواز آئی تو ہم پہاڑ کے دہانے میں چلے گئے. پھر کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن آگے آتے ہیں اور جب وہ آگے بڑھ گئے تو ہم نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو فتح اور کامیابی حاصل کی. واہ عمر واہ! وہ نہاون میں رہ کر حضرت ساریہ دیکھ نہیں سکے اور عمر تم مدینے میں ہو کر ان کو دیکھ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے مصطفیٰ کے غلام کا کمال.
کہ جن کو اشارے منظر ان سے بات کرتے ہیں، کہ کیا کون ہے، کوئی ایک شاعر ہے جس نے کہا ہے کہ اگر دیداور خادم ہو تو منظر بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک میں نے زمین کی مثال دے دی، ہوا کی مثال دے دی، اب پانی کی بھی ایک مثال لے لیں۔ ایران جب مصر جب فتح ہوا تو لوگوں نے بتایا کہ نیل جو ہے اس میں ہر لڑکی کی ایک مرتبہ بلی چڑھانی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کر کے وہ ٹھنڈی ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کا جو طوفان ہے وہ رکتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے خط لکھا، خط عربی زبان میں لکھا جا رہا ہے، کس کے نام؟ من عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین الى نہری نیل۔ اب لکھ کر کے آپ نے کہا کہ اے نیل، آپ اٹھا کر کے آپ احادیث کی کتب دیکھ لیں، سیر کی کتب دیکھ لیں، آپ نے فرمایا کہ اے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو ہمیں تیرا پانی منظور اور پسند ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں بہتی تو ہمیں تیرا ایک قطرہ بھی گوارا نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ لے جا کر کے خط پانی میں ڈال دیا جائے، وہ پانی میں ڈال دیا گیا، اس کے بعد سے وہ ساکن ہو گئی، اور آج تک بھی اس کا پانی جاری و ساری ہے۔ مصطفیٰ کا غلام یہ ہوتا ہے کہ جس سے زمین بات کرے، جس سے آسمان منظر بات کرے، جس سے سمندر بات کرے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ مقام اور مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر حبیب پاک نے صحیح بخاری میں، بخاری شریف کتاب فضائل الصحابہ حدیث نمبر 3483 میں فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ احد کے مقام پر، احد کے پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان وغیرہ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، وہ بے چین مچلنے لگا تو آپ نے فرمایا اثبت احد فما علیک الا نبی او صدیق او شہیدان۔ فرمایا اے پہاڑ ساکت ہو جا، خاموش ہو جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارضاہ کی شہادت طے تھی۔ دراصل آپ کی شہادت کا جو ریزن بنا، اور ہر سال آپ حج پر جاتے، حج سے واپس آنے کے بعد حضرت ولید بن مغیرہ کا، جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ارضاہ کے دست راز تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، پارسی تھا، جو آتش پرست تھا، مجوسی جس کو ہم کہتے ہیں۔ وہ آیا اور آ کر کے حضرت عمر سے کمپلین کیا حضرت ولید بن مغیرہ حضرت ولید بن مغیرہ کی، کہنے لگا کہ اے عمر بن خطاب، میرے جو مالک ہے مجھ سے زیادہ پیسہ لیتے ہیں، میرے سے زیادہ اجرت لیتے ہیں، کیونکہ یہ قانون تھا کہ بھئی جو غلام ہوگا اس کی کمائی کا پر مالک کا حق ہے، اسلام کا قانون ہے۔ مگر حضرت ولید بن مغیرہ نے کیا کیا تھا، 4 درہم ایک دن کے لیتے تھے اس سے، باقی کا اس کا، اور حالانکہ انہیں کارپینٹر تھا، وہ لکڑی کا کام بھی کرتا، بہت اچھا اسکل مین تھا، تو حضرت ولید بن مغیرہ کو 4 درہم دے رہا تھا، وہ کہنے لگا یہ زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے جب سنا تو فرمایا کہ نہیں، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ برابر ہے۔ وہ جاتے جاتے کہنے لگا، اے عمر، میں تم کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم یاد رکھو گے، ساری دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے، غصے میں، حالانکہ کون ہے، 22 لاکھ مربع میل کی زمین پر حکومت ہے، کوئی آپ کے سامنے دھمکی دے کر جا رہا ہے، آپ گلی کے ایک چھوٹے معمولی لیڈر کو آپ دھمکی نہیں دے سکتے، کارپوریٹر کو، ایم ایل اے کو نہیں بول سکتے آپ۔ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے فاروق اعظم کی، ان کو ایک معمولی غیر مسلم مجوسی غلام ان کو دھمکی دے کر جا رہا ہے، میں آپ کو سبق سکھاؤں گا۔ لائٹ لے لی حضرت عمر فاروق۔ ہوا یہ کہ 26 ذی الحجہ 23 سن ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ وارضاہ جب حالت نماز میں تھے، وہ فیروز ابو لولو آیا اور آپ پر ایسا جان شدید زخمی حملہ کیا، آپ جس میں قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے۔ اور روایتوں میں مختلف روایت ہے، اب یہاں سے روایت کا اختلاف ہے کہ بعض نے کہا 26 کو وفات شہادت ہو گئی، بعض نے کہا کہ آپ کی تدفین ذی الحجہ میں ہی ہو گئی، بعض نے کہا یکم محرم الحرام کو ہوگی، یکم محرم، واللہ عالم بالصواب۔ یہ تاریخ کا معاملہ ہے، کوئی اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ آپ 4 دن تک مسلسل موت و حیات کی کشمکش میں رہے۔ اس دوران آپ نے اپنے بیٹ صاحبزادے حضرت عبداللہ کو روانہ فرمایا کہ جاؤ، جا کر کے ام المومنین بی بی عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کے عرض کرو کہ حبیب پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں جگہ دفن ہونا چاہ رہا ہوں، وہ کیا کہیں گی؟ تو جب پہنچے تو وہ بیٹھی ہوئی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر کو سلام پہنچایا اور ان کی خواہش پیش کی۔ حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، میں نے وہ جگہ اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، مگر میں آج اپنے آپ کو عمر بن خطاب پر فوقیت اور ترجیح دیتی ہوں، انہیں یہ جگہ دفن کے لیے دے دیتی ہوں۔ حضرت عبداللہ آ کر کہنے لگے تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں دیکھو، ہو سکتا ہے کہ میں امیر المومنین ہوں، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا،
دوبارہ پھر جب میں مر جاؤں، میں فوت ہو جاؤں، جانے کے بعد دوبارہ ان سے پوچھنا، اگر وہ پھر اجازت دیں تب مجھے دفن کرنا، ورنہ مجھے عام قبرستان جنت البقیع میں تدفین کر دینا۔ تو بعض روایتوں کے مطابق یکم محرم الحرام 24 سن ہجری میں آپ کی روح پرواز ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے آپ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور آپ کا خلافت کا زمانہ 10 سال 5 مہینے 21 دن تھا، اور ایسا مبارک دور جو آج تک بھی غیر مسلم بھی یاد کیا کرتے ہیں۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرما، کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ کے فیضان سے ہم تمام کو مالا مال فرما۔ میں مولانا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمامی حاضرین اور سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے محفل کی برخاستگی کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک انشاءاللہ جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ محرم الحرام میں جو ہے 5 روزہ محافل ذکر واقعات کربلا کے تعلق سے انشاءاللہ محفل سجے گی۔ انشاءاللہ آپ حضرات کو اس کی اطلاع دی جائے گی، آپ حضرات اس میں بھی ضرور شامل ہوں۔ السلام علیکم۔